ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام IDS نعت اکیڈمی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خاں، ظاہر بات ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ہم نے بہت کچھ علامہ صاحب سے سیکھا۔ علامہ حافظ محمد بلال قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حافظ صاحب آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر ہے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ یقیناً حافظ صاحب بہت پسند کیا جا رہا ہے سلسلے کو، اور تاثرات جو ہمیں مل رہے ہیں، جو فیڈ بیک مل رہا ہے، وہ بڑا کمال ہے۔ بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کو مل رہا ہے، ایسی ایسی باتیں جو شاید ہمیں جب تک کوئی بتاتا نہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتی۔ تو بھائی IDS نعت اکیڈمی آپ کو یہ باتیں بتانے کے لیے تو سجائی گئی ہے الحمدللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ آفٹر رمضان بھی اس کو کنٹینیو رکھا جائے تاکہ یہ محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ حافظ صاحب، آج کا ہمارا جو کلام کا انتخاب ہے وہ کون سا ہے، تاکہ پھر ہم سب سے پہلے وہ کلام کا آغاز کریں؟ کلام کا انتخاب بھی انشاءاللہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے جو بات کی میں اس سے ذرا ایک بات آگے بڑھاؤں۔ اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ بہت سے لوگ نعت کو شوق سے نہ صرف سننے بلکہ اس کو پڑھنے کی بھی دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن انہیں صحیح پلیٹ فارم یا صحیح گائیڈنس پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ تو الحمدللہ یہ IDS کا پلیٹ فارم ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ تو میری دوستوں سے گزارش ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ اگر کسی نے مس کیے ہوں تو وہ بھی ضرور دیکھیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ کلام آج حافظ صاحب دل چاہ رہا ہے، بچے ہیں، ننھے بچے ہیں، تو شروع کریں وہاں سے۔ حسبی ربی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ تو میں چاہوں گا حافظ صاحب آپ ہی پڑھیں گے آج، اور میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا۔ فیلنگ سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا۔ انترا پڑھیں گے، اسکیل نہ گرے۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، چپ کے کیا پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ کلام ختم کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب بہت خوب آپ نے کلام کا انتخاب بھی کیا ہے آج کے لیے، آج کے ایپیسوڈ کے لیے، اور آپ نے پڑھا بھی انتہائی خوبصورت ہے۔ دیکھیں بچوں، ہماری یہی کوشش رہی ہے پیچھے بھی کہ ہم جس کلام کا انتخاب کریں اس کو سامنے رکھ کر ہم کچھ ایسی باتیں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جس کے ذریعے آپ کو پتہ لگے کہ ہم نے کس طریقے سے اس نعت خوانی کو بہتر بنانا ہے، انداز کو، لہجے کو بہتر بنانا ہے۔ وہیں سے آغاز کریں گے کہ بھائی نیت کیا ہے؟ پیارے بچوں، کیا نیت ہے نعت شریف پڑھنے کی، ہم شریف پڑھنے کی؟ اللہ کی رضا، اللہ کے محبوب کی رضا۔ ہمیں کسی اور کو راضی نہیں کرنا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے، ان کی خوشنودی چاہیے، صحیح ہے نا؟ اور پھر انتخاب کلام، ماشاءاللہ ہمارے قبلہ حافظ صاحب نے جو کلام کا انتخاب کیا وہ کتنا اچھے کلام کا انتخاب کیا۔ تو کلام اچھا ہی ہونا چاہیے۔
اچھا حافظ صاحب، جب آپ پڑھ رہے تھے تو میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ نے جب اسٹارٹ اپ لیا تو بڑا ہی ایک پولائٹ وے میں آپ نے لیا. جی تو مجھے دل چاہا کہ میں ان بچوں کو یہ بتاؤں کہ جب کسی بھی محفل میں آپ کلام کا جب اسٹارٹ کریں گے نا، ایک تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کریں گے، مگر اسٹارٹ اپ کس طرح ہونا چاہیے؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اتنا آپ نے پڑھ لیا. اب آپ کورس والے انداز میں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. قبلہ حافظ صاحب، لفظوں کی ادائیگی کے حوالے سے میں چاہوں گا اس کلام پر آپ کیا کلام فرمائیں گے؟ اچھا، پہلے تو آپ نے جو بات کی کہ بڑے دھیمے انداز سے ابتدا ہوئے. اچھا، یہ چیز کامن ہے حافظ صاحب کہ ہم نعت پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں یا قرات کر رہے ہیں تو دھیمے سے سٹارٹ ہوگا اور پھر اونچائی پر جا کر پیک پر، پھر اس کے بعد دوبارہ جب آپ اینڈ کریں گے جیسے تو پھر بڑا دھیمے اور سافٹ ٹیون پر آپ اس کو مکمل کریں گے. واہ جی واہ، سبحان. جیسے مشین اسٹارٹ ہوتی ہے تو اسٹارٹ ہوتے ٹھنڈی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پھر جب وہ پیک پر ہوتی ہے تو وہ اپنا جوبن دکھاتی ہے. خوبصورت مثال دی آپ نے. تو یہی چیز جو ہے وہ بڑا کارآمد ثابت ہوتی ہے. اچھا کمال بات یہ کہ سننے والوں کا بھی یہی مزاج ہے. جی ہاں حافظ صاحب، وہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا آپ فرما رہے تھے؟ دوسرا میں کہہ رہا تھا کہ لفظوں کی ادائیگی کتنی اہمیت رکھتی ہے یعنی اس کلام میں، جیسے عربی کے الفاظ بھی ہیں. جی ہاں. اب جیسے یہ مثال ہم نے لی کہ قرات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تقریر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نعت میں بھی. اچھا، یہاں بھی تلفظ کا بڑا میٹر کرتے ہیں. یعنی اب جو تجوید پڑھے ہوں آپ کے ایشا ماشاء اللہ، یہاں آئی ڈی ایس سے تجوید کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو ذال اور ضا میں فرق ہے. تو اب اس کو سیم نہیں پڑھیں گے. غو سے اعظم اعظم ضا تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا اور اس کی ادائیگی الگ مختلف ہے. ذال کی ادائیگی مختلف ہے، اسی طریقے سے ضا کی ادائیگی مختلف ہے. تو یہ بڑا میٹر کرتی ہے. سامنے والے کو اگر آپ اس کو محسوس کروا رہے ہیں پڑھنے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ الفاظ کی ادائیگی کرے گا تو وہ زیادہ احسن اور بہتر طریقے سے ڈیلیور کرے. سبحان اللہ. قبلہ حافظ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، اور یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، چاہے وہ عربی کے لیرکس ہوں یا اردو کے ہوں. اب جیسے کہا اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی. ایک ایک لفظ کلیئر ہے. ہم بچے کیا کرتے ہیں؟ لفظ چبا رہے ہوتے ہیں، مطلب لفظ کلیئر نہیں بولتے. جتنے لفظ کلیئر ہوں گے پڑھنے کا اور سننے کا اتنا زیادہ لطف آئے گا. حافظ صاحب، یہ جو اسکیل کا آپ نے انتخاب کیا، جس سر کا آپ نے انتخاب کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ ذرا بچوں کو بتائیں. ہم پچھلی کلاسز میں اسی پر بات کر رہے تھے، اسکیل سے ہماری بات شروع ہوئی تھی. یہاں تو ہم مختصر سی بات کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں. اسکیل چونکہ بچوں کا الگ سر ہوتا ہے. ہاں، اب وہ اپنے فیمیل سر پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ بچے ان کا نوٹ اونچا ہوتا ہے، تو ہمیں ان کو ساتھ ملانے کے لیے ان کے سر پر پڑھنا ہے. لیکن کبھی بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ، ایجڈ لوگوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ پھر پڑھتے ہوئے پھر ہم اپنے اسکیل کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں، خرچ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ بعض دفعہ لوگ کورس کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ پتہ نہیں چلتا. جیسے اب چند لوگ پڑھ رہے ہیں مل کر، تو ایک کا سر الگ جا رہا ہے، دوسرے کا سر الگ جا رہا ہے. وقتی طور پر محفل میں تو ایسا چل جاتا ہے، لیکن سننے والے کو جب وہ ہینڈز فری پر سن رہا ہوتا ہے یا بڑی توجہ کے ساتھ سن رہا ہوتا ہے، اس کو بڑا الگ سا محسوس ہوتا ہے. تو جب آپ کورس کر رہے ہوں تو یہ جو سنا جا رہا ہے وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ پہلے جو پڑھ رہا ہے اس کے اسکیل سے اپنا اسکیل ملائیں، مائک کو ہٹا کر، پھر اس کے بعد آپ شامل ہوں تو وہ ذرا آپ کو اور مزہ دے گا. بہت خوبصورت بات کہی. میں چاہتا ہوں حضرت جیسا کہ آپ نے ابھی گفتگو بھی فرمائی ہے، پڑھ کے بھی سنایا ہے، تو ہم بچے سے بھی سنتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ بھائی یہ کیا پڑھ کے سنا رہے ہیں. جی حمزہ قادری سے سنتے ہیں، سنائیے حسبی ربی جل اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا
بتا کیا پڑھتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، پھر دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ماشاءاللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے بات محسوس کی حافظ صاحب، پریکٹس میکس پرفیکٹ یو، واہ واہ مستقل ان کی مشق میں ہے، یہ پڑھتے رہتے ہیں واہ، تو اپنے اسکیل کو نبھا رہے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، کوشش بھی کر رہے ہیں، کہیں جان لگانی پڑ رہی ہے تو وہ اسکیل چھوڑ نہیں رہے، تو یہ واہ واہ واہ، اس میں مشق کا بڑا ایلیمنٹ ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان آپ بچے سارے سن رہے ہیں، مشق جو ہے نا، یہ ریاض جو ہے نا، یہ آپ کو قدر بہتر کر دیتا ہے مستقل پڑھنے میں۔ اچھا، پھر جب آپ کی طرز پر گرفت ہوگی نا حافظ صاحب، تو میں نے دیکھا کہ پھر آپ کے چہرے کے ایکسپریشن بھی اچھے رہیں گے، کیونکہ آپ کی سوچ آپ کے اس پر نہیں ہے کہ یار میں طرز کو پکڑ پا رہا ہوں کہ نہیں، یہ شاعری مجھے یاد ہے کہ نہیں، اب آپ کا پورا کانفیڈنس، آپ کی فیلنگز جو ہے نا وہ بالکل ریلیکس ہے۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو آپ کی پوری فیلنگز آپ کے جو ہے نا وہ بھرپور آپ دے پا رہے ہیں، تو میں حمزہ کو یہی کہوں گا کہ تھوڑے سے آپ کے فیس ایکسپریشنز نا اور بہتر ہو سکتے ہیں، اس کو اور اچھا کیا جا سکتا ہے۔ کیا خیال حافظ صاحب جی، اس بارے میں؟ بالکل صحیح۔ سبحان اللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے یعقوب حسن یہاں بیٹھے ہیں، ان سے بھی کوئی دو لانے سنتے ہیں حسبی ربی جل اللہ کی۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی خیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں چاہتا ہوں آپ دوسرا انترا سنائیں، وہ جو بلال حبشی، یہاں سے پڑھیں اگر ایسے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر، زینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی لب پہ جاری رہا، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب آپ نے غور کیا کہ جیسے ہی آپ نے ان کو اشارہ دیا کہ بھائی انترا لینا ہے، تو یہ فوراً انہوں نے پک کرتے ہوئے آپ کی بات کو اور فوراً انترا لیا، پورے کانفیڈنس کے ساتھ لیا۔ یہ دیکھیں، یہ بچوں یہ کانفیڈنس پیدا کریں اپنے اندر کہ بھائی رٹا رٹایا تھا بس، اور آپ نے جیسے کہہ دیا تو بس میں سب بھول گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ سینیریو ایسا ہوتا ہے حافظ صاحب کہ کسی محفل میں گئے، ہماری تیاری وہ نہیں تھی، کسی نے فرمائش کر دی، کسی بڑے نے بزرگ نے حکم دے دیا کہ بھائی یہ کلام سننا ہے، تو آپ کی تیاری ہوگی، آپ خود اعتمادی سے پڑھ رہے ہوں گے، کانفیڈنس لیول آپ کا اچھا ہوگا، تو پھر مزہ آئے گا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں انکلوڈ کروں گا، سانس، اس پہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں چاہوں گا ضرور کچھ نہ کچھ بتائیں اس پر۔ سانس یہ کہ ایک ٹائمنگ آپ کی بنی ہوئی ہو کہ آپ جہاں آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ یہاں آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے، تو وہ ایک بلاکس بن جائیں آپ کے، تو اس بلاکس میں رہتے ہوئے جب آپ لائن کو پورا کریں گے تو پھر آپ کو اور مزہ آنا شروع ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ میرا ٹارگٹ یہ ہے، پھر اگلے سے مجھے اگلا جو ہے نا وہ جملہ مکمل۔ اور سانس کے لینے میں یا توڑنے میں کم سے کم اس بات کا خیال رکھا جائے بچوں کہ لفظ نہ ٹوٹے، یعنی آدھا لفظ لیک پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں سانس توڑا اور پھر آدھا لفظ کے بعد مکمل کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو میک شور کر کے پھر آپ اپنے سانس کے مطابق بلاکس بنا لیں تاکہ آپ کی ادائیگی اچھی ہو جائے، صحیح ہے نا۔ اور لفظ محمد، یہ دیکھیں آج کے دن کا سب سے اہم سبق میں آپ کو دے رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، لفظ محمد جب بھی ادا کریں گے اس انداز سے ادا کریں گے کہ حضور کا نام صحیح ادا ہو۔ محمد یہ نام ہے، محمد نہیں ہے، صحیح ہے۔ ہا کون سا والا ہے؟ ہا، یہ والا ہا ہے نا،
محمد اس طرح نام آپ نے لینا ہے. تو جیسے کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تو لفظ محمد جب بھی آئے گا تو کس طرح ادا کریں گے بچوں؟ محمد, صحیح ہے نا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب بھی حضور کا نام نامی کسی محفل میں پہلی بار لیا جائے تو درود پاک مکمل کم سے کم ایک مرتبہ تو پڑھا جائے. ہر مرتبہ پڑھا جائے تو کیا بات ہے, سبحان اللہ. بس یہی مسئلہ ہے حافظ صاحب کہ کلاس کا ٹائم ہمارا اتنا مختصر ہوتا ہے کہ ہماری پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ مل کر کچھ دے سکیں لوگوں کو. ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی تو شروع ہوا ہے. اللہ اکبر. تو بس ایک چیز میں مزید کہوں گا اس کے حوالے سے کہ جتنی تیاری کر کے آپ آئیں گے, جتنی پریکٹسز آپ کی اچھی ہوں گی, جتنی ریاضتیں اچھی ہوں گی, جو کہ حافظ صاحب نے بات کہی تھی, تیاری کر کے آئیں گے تو پھر پڑھنے کا لطف الگ آئے گا. پھر آپ اس گھبراہٹ میں نہیں پڑھیں گے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں, کیونکہ آپ صحیح پڑھنے کی تیاری کر کے آئے ہیں. اور ایک بات میں جانے سے پہلے ضرور کہوں گا کہ بھائی جو کلام آج آپ محفل میں پڑھنے لگے ہیں یا کہیں بھی پڑھنے لگے ہیں, آپ نے اس کی تیاری کس طرح کی ہے, مراد کس کو سن کر کی ہے. ہاں, آپ ایک ایسے ثنا خاں کو سن کر تیاری کریں کہ جن کی آواز یا انداز آپ کو لگتا ہو کہ آپ اچھی کاپی کر لیتے ہیں. پتہ لگا کہ آپ کی گلے کی رینج بالکل الگ ہے اور آپ نے اس نعت خواں کا انداز کاپی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو آپ سے ہو ہی نہیں رہا, تو پھر اس کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں آئیں گے. تو حافظ صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں, ایک جملہ ضرور ارشاد فرمائیں. انسپریشن ہو, کاپی ایز اٹ از نہ ہو, ایک تو یہ چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بعض دفعہ جو ہمارے من کو بھاتا ہے, دل کو پسند ہوتا ہے, ضرور نہیں کہ وہ ہمارے مزاج پر بھی اتر رہا ہو. تو اس کے لیے آپ کی تیاری ایسی ہو کہ آپ کو پہلے یہ بات پتہ ہو کہ آپ اس کو ایز اٹ از لے سکتے ہیں. صحیح. جب آپ ساری چیزیں تواتر اور بیلنس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور ان کی چیزوں کو اڈاپٹ کیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.